السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہاں، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ مسند احمد اندر حضرت ابو عقیل کولو ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا کہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دسو کہ زمین و آسمان بنن تو پہلا اللہ کتھے سی؟ جدوں زمین و آسمان ہی نہیں سن
اللہ دی ذات اس وقت کس جگہ تے موجود سی؟ تو آپ نے جواب اندر فرمایا میرے کو پوچھن والے جدوں زمین و آسمان نہیں سن ادوں اللہ دی ذات ہوا اندر سی فضا اندر سی، اوپر بھی ہوا نیچے بھی ہوا۔ ثم خلق العرش، پھر اللہ رب العزت نے عرش نو بنایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ دا عرش پانی اتے سی۔ ثم خلق القلم، ابو داؤد و ترمذی۔ پھر اللہ رب العزت نے قلم نو بنایا، قلم تو بعد اللہ رب العزت نے لوح محفوظ نو بنایا اور پھر قلم نو آرڈر کیتا اکتب، پھر اس قلم نے قیدیاں کندھاں تک جو کچھ ہونا سی سارا کچھ اللہ رب العزت دی قدرت کاملہ دے نال لوح محفوظ اندر لکھ چھوڑیا۔ مسلم شریف اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑیا اور آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ہفتے والے دن اللہ نے مٹی نو بنایا، اتوار والے دن اللہ رب العزت نے پہاڑ بنایا، سوموار والے دن اللہ تعالیٰ نے درختاں نو پودیاں نو جڑی بوٹیاں نو بنایا، منگل والے دن اللہ رب العزت نے بیماریاں نو وائرس نو جراثیم نو بنایا، اور بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے نور نو بنایا، اور جمعرات والے دن خالق کائنات نے چوپائے پیدا فرمائے، اور جمعۃ المبارک والے دن عصر تو بعد اللہ رب العزت نے انسان بنایا۔ جمعے والے دن دیاں آخری کڑیاں دے اندر اللہ رب العزت نے انسان بنایا، یعنی میرے اور تہاڈے باپ حضرت آدم سب کہو علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن پیدا کیتا۔ تے ہو گئی انسان دی تخلیق۔ ہون ذرا اس بات تے غور کرنا کہ اللہ نے انسان نو کیوں بنایا؟ ایک غرض و غایت تو انہوں پتہ ہی ہے، ساری کسی جان دے ہو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے جن و انس نو اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ مگر میں تو اڈے سامنے ایک بڑے اہم ترین نقطے دی طرف جانا چاہنا، عبادت کا مقصد ہے ہی، لیکن اے عبادت اللہ دی بڑے کرنے والے فرشتے بھی کر دے سن۔ انسان تو پہلا فرشتے بنے وہ بھی اللہ دی عبادت کر دے سن، انسان تو پہلا درخت بنے وہ بھی اللہ دی عبادت کر دے سن، انسان تو پہلا پہاڑ بنے وہ بھی اللہ دی عبادت کر دے سن۔ آخر وہ کیڑی وجہ سی جو اللہ رب العزت نے انسان پیدا کیتا، وہ اصل وجہ کیا ہے؟ بس وہی تو اڈے سامنے ذکر کرنے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے کو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام بھی درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال بج کے گج کے پڑی دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آکے بیٹھے ہو صبح دا سہانا وقت ہے اللہ اکبر جڑے ذوق نڑائے ہو میں تے کہا کرنا جڑا پیغمبر دا امتی ہویا کر دے انہوں کہنا نہیں پیندا درود پڑھ جڑا نبی تو تن من دن قربان کرنے والا ہندے انہوں اشارہ نہیں کرنا پیندا درود پڑھ بلکہ جیڑا بندہ میرے پیغمبر دا سچا محب ہوندا تے امتی ہویا کردا ہے او نبی پاک دا نام سندا جاندا ہے تے ٹھردا جاندا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد میں ذرا تھوڑا جا تم جگا لوا محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا براؤ خالق کائنات نے کی فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اللہ رب العزت نے فرشتیاں نو جمع کیتا اور فرشتیاں نو خالق کائنات نے جمع کر کے کیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ اے فرشتیوں میں زمین اندر خلیفہ پیدا کرنا چاہنا وہ تو آرڈر میں جاری کراں گا زمین تے آرڈر نو پھیلا دے گا وہ تو میں قانون بنا کے کلاواں گا وہ زمین تے قانون نافذ کرے گا اللہ اکبر جاعل فی الارض خلیفہ فرشتیاں کو کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اے اللہ اگر عبادت دیگر تو انسان پیدا کرنا چاہنے کہ عبادت سے تیری بڑی کرنے والے آؤ سجدے تینوں بڑے کرنے والے آؤ اللہ سونیا کائنات دی کوئی شے ایسی نہیں جڑی تیری عبادت نہ کر دی ہو دے تینوں سجدہ نہ کر دی ہو دے اللہ اکبر قرآن بیان کر دے اے جڑے آسمان نے ایدی اللہ دی عبادت کر دے نے آسمان اندر جدو بجلیاں کڑک دیاں نے ایدی اللہ دیاں حمدہ بیان کر دیاں نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ اللہ اکبر اللہ اگر فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کائنات دے لوگ ستارے بھی رب دی عبادت کر دینے درخت بھی رب دی عبادت کر دینے ایک اور مقام تے فرمایا وَلِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگو جو کچھ زمین دے اندر ہے جو کچھ آسمان دے اندر ہے ہر چیز رب دی تعریف کر دیگے وَظِلَالُهُمْ حَتَّى کہ سائے بھی رب نو سجدہ کر دینے میرا ایمان ہے جدو درخت دا سایہ ٹل جاندے اور رب نو سجدہ کردا پیا ہوندا اور جدو دیواراں دا سایہ ٹل جاندے اور مالک الملک کے سجدہ کردا